السلام علیکم ویورز، اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ علامہ محمد اقبال کے بہترین اقوال شیئر کیے ہیں جو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اور اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ اگر آپ اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک راز کسی کو نہ بتائیں، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے تو اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں۔ زندگی صرف کھونے کا ایک تجربہ ہے، پانے والا وہ ہے جس کے لیے کھونا ایک سبق بن جائے۔ ہر آدمی اپنے ممکن کو نظر انداز کر کے ناممکن کی طرف دوڑتا ہے جو کہ اس کو ملنے والا ہی نہیں۔ اللہ اکبر کی حقیقت کو صرف وہ شخص جانتا ہے جس نے اس کے ساتھ اپنے اصغر ہونے کی حقیقت کو بھی جان لیا ہو۔ حقیقت اپنے آپ کو منوا کر رہتی ہے۔ حقیقت کو اگر آپ عزت کے ساتھ نہ مانیں تو آپ کو اسے ذلت کے ساتھ ماننا پڑے گا۔ بے مسئلہ زندگی اچھی ہے، مگر بے مسئلہ زندگی ان تجربات سے محرومی کی قیمت پر ہوتی ہے جو انسان کو انسان بنانے والے ہیں۔ غلطی کا اعتراف نہ کرنے والا بظاہر اپنے آپ کو غلط ثابت ہونے سے بچاتا ہے، مگر حقیقت کی نظر میں عین اسی وقت غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ انسان کی سب سے زیادہ عام کمزوری صرف ایک ہے، ملنے والی چیز پر قناعت نہ کرنا اور اس چیز کی طرف دوڑنا جو سرے سے ملنے والی ہی نہیں۔ زندگی ایک امتحان ہے، وہ کسی کے لیے بھی انعام نہیں۔ اس حقیقت کو جاننے ہی کا نام علم ہے، اور اس حقیقت کو نہ جاننے ہی کا نام بے علمی ہے۔ مسئلہ بظاہر دوسرے شخص کی طرف سے پیدا ہوتا ہے، مگر اس کا حل ہمیشہ اپنی ذات میں ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو حقیقت پسند بنانا ہی کسی مسئلے کا واحد یقینی حل ہے۔ موجودہ دنیا کی زندگی امتحان کی زندگی ہے۔ ایک طرح کی زندگی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے اور دوسری طرح کی زندگی اس کو جہنم کا مستحق بنا دیتی ہے۔ زندگی کی اس امتحانی نوعیت کا تعلق گھر کے اندر کے معاملات سے بھی ہے اور گھر کے باہر کے معاملات سے بھی ہے۔ انسان کے لیے کامیاب زندگی کا کوئی نقشہ آخرت کو شامل کیے بغیر نہیں بن سکتا۔ انسان کو دو میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہے: موجودہ دنیا کو سب کچھ سمجھ کر ناکامی کی موت مرنا، یا موجودہ زندگی کو آخرت تک وسیع کر کے اپنے لیے کامیاب زندگی کا راز دریافت کرنا۔ موجودہ دنیا حقیقتوں کی دنیا ہے۔ یہاں حقیقت سے مطابقت کر کے آپ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ حقیقت سے مطابقت نہ کریں تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ خدا کی اس دنیا میں جھوٹی برائی سے زیادہ بے معنی کوئی چیز نہیں۔ یہاں جھوٹی برائی سے زیادہ تباہ کن کوئی ذہنیت نہیں۔ حالات کی رعایت، دوسرے لفظوں میں فطرت کی رعایت ہے۔
اس دنیا کے خالق نے جس قانون کے تحت اپنی دنیا کو بنایا ہے اس سے مطابقت کرنے کا نام حالات کی رعایت ہے۔ یہ رعایت کسی مقصد میں کامیابی کے لیے لازمی طور پر ضروری ہے، خواہ وہ مقصد دین سے تعلق رکھتا ہو یا دنیا سے تعلق رکھتا ہو۔ خدا کی نسبت سے انسان کا جو معاملہ ہے اس میں ہر آدمی اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ کوئی بھی آدمی نہ دوسرے کے انجام میں شریک ہو سکتا ہے اور نہ کوئی آدمی کسی بے اعتبار سے دوسرے شخص کا مددگار بن سکتا ہے۔ خدا کی دنیا میں ہر آدمی کے لیے صرف وہی ہے جس کے لیے اس نے خود محنت کی ہو۔ ایک کی محنت کسی بھی حال میں دوسرے کے کام آنے والی نہیں۔ انسان کو یہ جاننا چاہیے کہ جس دنیا میں وہ رہ رہا ہے اس کو بنانے والا وہ خود نہیں ہے۔ دنیا کو خدا نے اپنے نقشے کے مطابق بنایا ہے۔ امتحان کی اس دنیا میں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے اوپر اٹھ جاتا ہے۔ کبھی کوئی شخص دولت و عزت میں دوسرے سے زیادہ حصہ پا لیتا ہے۔ کبھی دو آدمیوں کے درمیان ایسا معاملہ پڑتا ہے کہ ایک شخص کے لیے دوسرے کو اس کا جائز حق دینا اپنے کو نیچے گرانا معلوم ہوتا ہے۔ کبھی کسی شخص کی زبان سے خدا ایک سچائی کا اعلان کراتا ہے اور وہ ان لوگوں کو اپنے سے برتر دکھائی دینے لگتا ہے جو اس سچائی تک پہنچنے میں ناکام رہتے ہیں۔ ایسے مواقع پر شیطان آدمی کے اندر حسد اور گھمنڈ کی نفسیات جگا دیتا ہے۔ میں بہتر ہوں کے جذبے سے مغلوب ہو کر وہ اپنے بھائی کا اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہی خدا کی نظر میں شیطان کے راستے پر چلنا ہے۔ جس شخص نے ایسے مواقع پر حسد اور گھمنڈ کا طریقہ اختیار کیا اس نے گویا کہ شیطان کی پیروی کی، اور جس نے ایسے مواقع پر شیطان کے پیدا کیے ہوئے جذبات کو اپنے اندر کچل ڈالا اس نے صراط مستقیم کو پکڑ لیا جو اسے جنت تک پہنچا دے۔ سچا وہ نہیں جو اپنی نظر میں سچا ہو، سچا صرف وہ ہے جو حقیقت کی نظر میں سچا ٹھہرے۔ حقیقت واقعہ کا اعتراف سب سے بڑا قول ہے اور حقیقت واقعہ سے مطابقت سب سے بڑا عمل ہے۔ ماضی کی شخصیتوں کو پہچاننا تاریخ کو پہچاننا ہے اور حال کی شخصیتوں کو پہچاننا حقیقت کو پہچاننا ہے۔ موت انسان کی سب سے زیادہ معلوم حقیقت ہے، مگر موت ہی انسان کے لیے سب سے زیادہ لامعلوم حقیقت بنی ہوئی ہے۔ غلط فہمیاں ایک موقع ہیں۔ اگر عجلت کا طریقہ اختیار نہ کیا جائے تو غلط فہمی حقیقت کو اور زیادہ واضح کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ اس دنیا کے لیے فطرت کا قانون ہے۔ اس قانون سے لڑنا خود فطرت کے نظام سے لڑنا ہے۔ اور کون ہے جو فطرت سے لڑ کر کامیاب ہو سکے؟ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان پر یہ مراحل نہ گزرے اور اس کے بغیر وہ ترقی اور کامیابی کے مقام کو پا لیں تو ان کو اپنی پسند کے مطابق دوسری دنیا بنانی پڑے گی، کیونکہ خدا نے جو دنیا بنائی ہے اس میں تو ایسا ہونا ممکن نہیں۔ آدمی کے سامنے حق ظاہر ہوتا ہے
مگر وہ اس کو دیکھ نہیں پاتا۔ اس کے پاس حق کی آواز گونجتی ہے مگر وہ اس کو سن نہیں پاتا۔ حق خود چل کر اس کے پاس آتا ہے مگر اس سے اس کی ملاقات نہیں ہوتی۔ وہ انسان جو عین اس مقام پر سب سے زیادہ ناکام ہو جاتا ہے جہاں اس کو سب سے زیادہ کامیاب ہونا چاہیے۔ اگر تم اپنی زندگی میں اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو یہ ایک راز کبھی کسی کو مت بتانا، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ اور وہ ایک راز ہے تمہاری خواہش۔ اپنی خواہش کسی کو نہ بتاؤ، کیونکہ 100 میں سے 100 لوگ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے۔ کم از کم صرف 10 لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کی خوشی میں خوش ہوں گے اور آپ کے ساتھ مخلص بھی ہوں گے۔ اور بقیہ 90 لوگوں میں سے کچھ لوگ آپ کے مخالف ہوں گے اور کچھ لوگ آپ کے لیے رکاوٹ بنیں گے۔ اسی لیے کوشش کریں منافق لوگوں سے بچیں۔